بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اہم ترین خبریں ہیں۔ سب سے پہلے بات عمران خان صاحب کی جانب سے جو عدالت سے رجوع کیا گیا ہے، اس معاملے کی عمران خان صاحب کو یہ خدشہ ہے، ان کے وکلاء کو، قانونی ٹیم کو یہ خدشہ ہے کہ جو حال ہی میں آرمی آفیسرز گرفتار ہوئے ہیں، جنرل فیض حمید اور دیگر افسران، ان میں سے کوئی، کچھ تمام، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی وعدہ معاف گواہ بننے کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو فوجی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ کیا ہوا ہے یہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے رجوع کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سویلین کورٹ کے دائرہ اختیار میں رکھنے کو یقینی بنایا جائے اور فریقین کو عمران خان کی کسٹڈی ملٹری اتھارٹیز کو دینے سے روکا جائے، یہ درخواست ہے۔ درخواست میں جو عمران خان صاحب کا یہ نقطہ ہے کہ جو فوجی افسران گرفتار ہیں، اس حوالے سے نقطہ نمبر 6 درخواست کا، that a few weeks ago a retired senior army officer was taken into military custody. It has been widely speculated and reported in the media he will be made an approver against the petitioner Imran Khan Sahab in case pertaining to 9 and 10th May 2023, and petitioner be transferred to military custody on this basis. ایک یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر ملٹری کسٹڈی میں دے دیا جائے گا۔ آخر میں اس کا جو اختتام ہو رہا ہے وہاں پر that in the facts and circumstances of the case the petitioner has no adequate alternative remedy except to invoke the extraordinary constitutional jurisdiction of this honorable court. اب اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جو پلی کی گئی ہے، the respondent be directed to ensure that the custody of the petitioner، جو عمران خان صاحب ہیں، be retained in civilian hands and subject to the jurisdiction of civilian courts, and the respondents be restrained from handing over the custody of the petitioner to army authorities۔ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے اس معاملے میں کہا گیا ہے کہ انہیں سول جو عدالتیں ہیں، شہری عدالتیں ہیں ریاست کی، ان کی تحویل میں رکھا جائے، ملٹری تحویل میں نہ دیا جائے۔ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ اہم ترین خبروں میں جو ایک اور چیز ہے، نون لیگ کی حکومت، جو ہم کہتے ہیں نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے۔ اب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، جو میاں نواز شریف صاحب کے مشیر بھی، ان کی تقریر بھی لکھتے ہیں، وہ سینٹ میں ایک بل لائے ہیں، انہوں نے بل پیش کیا ہے۔ بل کیا کہتا ہے؟ عرفان صدیقی صاحب کا یہ بل ہے کہ اسلام آباد میں، کیپٹل میں، بغیر اجازت جلسے پر 3 سال اور دوسری بار غیر قانونی جلسے پر 10 سال قید کی سزا ہونی چاہیے۔ اور عرفان صدیقی صاحب کا پیش کردہ بل ہے، یہ کہتا ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس جلسے پر پابندی کا اختیار ہوگا۔ میجسٹریٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج آفیسر کو جلسے کو منتشر کرنے کی، یا لوگوں کا جو اکٹھ ہے، اجتماع ہے، اس کو منتشر کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ اگر جلسہ منتشر نہیں کیا جاتا تو پولیس افسر اسے طاقت کے ذریعے منتشر کر سکتا ہے۔ غیر قانونی جلسے کے ارکان کو گرفتار اور حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ غیر قانونی اسمبلی کے رکن کو 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بل کی مخالفت کی گئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف والے اس بل کی مخالفت جب کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جلسے جلوسوں سے عام آدمی کی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں جس کا دل کرے آ کر جلسے جلوس کہیں بھی کر دیتا ہے۔ اس بل کے تحت جلسے کی جگہ مختص ہوگی۔ بل بہت مناسب ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ بل بدنیتی پر مبنی ہے۔ پی ٹی آئی کے جلسوں کو روکا جا رہا ہے، بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ بل صرف سیاسی جلسے جلوسوں کے لیے نہیں ہے۔ تو علی ظفر صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے کہا کہ یہ بل
پی ٹی آئی سے متعلقہ ہے، ایسے قانون نہ لائے جائیں، یہ بل پارلیمنٹ کی بدنیتی سمجھی جائے گی۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا، چیئرمین سینٹ نے، کہ قائد حزب اختلاف سے اتفاق کرتا ہوں، بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کرتا ہوں، بل پر رپورٹ 2 دن میں دی جائے گی۔ اب پرابلم کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جماعت اسلامی والے آتے ہیں اور آ کر بغیر کسی خاص مشکل کے دھرنا دیتے ہیں اور دھرنا دے کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک، آپ کا مسئلہ، عوامی مسئلہ اٹھایا آپ نے، بہت اچھا ہے، زبردست، جو ان کا دھرنا جلسہ سب ہو جاتا ہے اور وہاں پھر ملٹیپل جلسے ہوتے ہیں۔ لبیک والے آتے ہیں، لبیک والے اطمینان سے آتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی نہیں روکتا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو سپریم کورٹ میں ہوا اس سے پہلے، ایک 22 اگست سے پہلے ہوا یہ کہ ایک اچانک دوپہر میں نماز ظہر کے وقت اجتماع آیا، ریڈ زون میں داخل ہوا، دروازے کھولے، دروازے کھول کر سپریم کورٹ کے سامنے تک گئے اور ججز کو، سپریم کورٹ کو انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے دیں۔ پھر دوسری بار میں آئے اور آ کر پھر سب کچھ کر کے چلے گئے، تو کسی نے نہیں روکا۔ تو یہ جو روکنے کا سلسلہ ہے، یہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہا ہے، ہو رہا ہے، اور ابھی سیاسی جلسے جلوس کرنا، نکلنا سڑکوں پر، یہ کس کی ضرورت ہے؟ یہ ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے بغیر اجازت جلسہ نہیں کر رہے، وہ جلسے کے لیے جاتے ہیں، اجازت ہی نہیں ملتی۔ اجازت مل جاتی ہے تو ابھی بھی جب یہ قانون نہیں ہے تو انتظامیہ روک دیتی ہے، پھر وہ عدالت جاتے ہیں، عدالت کہتی ہے ان کے پاس اجازت ہے، ان کو جلسہ کرنے دیں، پھر بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ اور 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے، اب بھی کہہ رہی ہے، عدالت کی اجازت کے باوجود بھی۔ تو دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون، جو جمہوری اظہار رائے کی بنیادی آزادی ہے، وہ ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دو، اس پر عمل پیرا ہے، اور یہ کام مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ اور کیا ہوا ہے۔ دفاعی شعبے کے آڈٹ میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آرمی کے ذیلی ادارے ہیں، فوج کے ذیلی ادارے، ان میں اور مختلف حصوں میں یہ سنگین بے ضابطگیاں نظر آئی ہیں۔ ان کی انکوائری جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے۔ اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ڈان نے یہ رپورٹ کیا، آڈٹ سال 2023-2024، اس کے لیے ڈیفنس سروسز کے اکاؤنٹس پر اپنی رپورٹ میں آڈیٹر جنرل نے 300 سے زائد صفحات پر آڈٹ اعتراضات شائع کیے، جن میں عدم وصولی، پیسے نہ لینا، زائد اور پیشگی ادائیگی، زیادہ پیسے دے دینا، پہلے سے پیسے دے دینا، خریداری سے متعلق بے ضابطگیاں، ریاست کو ہونے والے نقصانات اور ریکارڈ کی عدم فراہمی، ریکارڈ کا فراہم ہی نہ کرنا، یہ شامل ہے۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وزارت دفاع کو ایک سنگل لائن بجٹ گرانٹ ملتی ہے، جو وزارت دفاعی پیداوار، سروسز ہیڈ کوارٹرز، انٹر سروسز آرگنائزیشنز اور اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن میں تقسیم کی جاتی ہے۔ وزارت دفاع کے انتظامی کنٹرول کے تحت مسلح افواج، جس میں فوج، بحریہ اور فضائیہ شامل ہیں، ان کا بنیادی کام ملک کی علاقائی سالمیت کا دفاع کرنا اور ضرورت پڑنے پر سول انتظامیہ کی مدد کرنا ہے۔ آڈٹ میں 566.29 ارب روپے کے اخراجات کا احاطہ کیا گیا۔ مالی سال تھا 2022-2023 اور آڈٹ کے دوسرے مرحلے کے دوران 335.63 اور مالی سال 2023-2024 اس کے آڈٹ کے پہلے مرحلے میں 230.66 یہ سامنے آیا ہے، اور دفاعی خدمات کے ضوابط کی عدم تعمیل کی نشاندہی، جس میں رننگ اکاؤنٹ ریسیٹس، ان کے ذریعے کام کی تکمیل سے قبل پیشگی ادائیگیاں، مالی اختیارات کی تقسیم، کرایہ، متعلقہ چارجز کی عدم وصولی، قابل اطلاق ٹیکسوں کی عدم کٹوتی، پبلک پروکیورمنٹ، خریداری، ان کے قوانین کی خلاف ورزی، A1 زمین کی پالیسی کی عدم تعمیل اور غیر مجاز کام کی انجام دہی، یہ مسائل اس میں شامل ہیں۔ دفاعی سروسز کو مالی سال 2022-2023 کے اصل بجٹ کے طور پر 15.63 کھرب روپے مختص کیے گئے، جسے بعد میں سپلیمنٹری گرانٹس کے ذریعے بڑھا کر 15.63 سے 15.92 ارب روپے کر دیا گیا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہدایت کی تعمیل میں تیزی لانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ یہ عوامی پیسہ ہے۔ کچھ آرمی فارمیشنز کے آڈٹ کے دوران ریکارڈ میں یہ دیکھا گیا کہ خریداری متعلقہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی گئی،
بعض صورتوں میں خریداری اور کانٹریکٹ کے کاموں کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ایک ہی دن میں پسندیدہ ٹھیکیداروں یا سپلائرز کو دے دیا گیا تاکہ شفاف بولی کو نظر انداز کیا جا سکے۔ کچھ معاملات میں آڈیٹرز کی پوچھ گچھ پر انتظامیہ نے رپورٹ کیا کہ خریداری جو پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی پیپرا کی ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے اشتہارات دیے گئے تھے، جبکہ اخبارات میں اشتہارات نہیں دیے گئے کیونکہ دفاعی نوعیت کا، خفیہ نوعیت کا کام تھا۔ اب اس میں ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ جب ڈان نے اس کو رپورٹ کیا تو تب لکھا گیا ڈان اخبار کی جانب سے، اٹ واز آلسو نوٹڈ دیٹ FWO فیڈرل ورکس آرگنائزیشن paid donations and charity amounting to rupees 7,201.54 million، تقریباً 7 ارب روپے کا چندہ دے دیا گیا، خیرات دے دی گئی 7 ارب روپے کی FWO کی جانب سے۔ اب جو سرکاری ادارہ ہے وہ خیرات نہیں دیتا، یہ تو عوام کا پیسہ ہے، تو خیرات دینے کا کام تو انڈیویجولز کرتے ہیں، خیرات دینے کا کام سرکاری ادارے نہیں کرتے، لیکن خیرات دے دی گئی۔ اب یہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آڈیٹر جنرل نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن FWO ان کے پاس آفیشیل مینڈیٹ چیریٹی کا ہے ہی نہیں، ایڈنگ دیٹ دا لسٹ آف بینیفیشریز جن کو یہ چیریٹی دی گئی واز ناٹ اویلیبل، تو یہ چیریٹی کن کو دی گئی 7 ارب روپے کی، یہ بھی نہیں ہے، نور واز دیئر اینی ایویڈنس آف اپروول فار دس ایکسپینڈیچر، اور یہ 7 ارب روپے کا کہیں سے اپروول لیا گیا کہ یہ چیریٹی میں دے دیں، یہ بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ اس میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ محکمہ دفاع فوج کے بارے میں ہمارے یہاں بار بار کہا جاتا ہے کہ سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ہے، تو ان کا جو مالی نظم و نسق ہے وہ باقیوں سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے، زیادہ بھرپور ہونا چاہیے۔ اس پر یقیناً ہمارے سامنے مزید چیزیں آئیں گی۔ اس کے بعد اسلام آباد میں ایک بچہ جو ہے وہ جولائی میں لاپتہ ہوا، اور اس بچے کے جو والد ہیں ان کی ہمارے سامنے درخواست آئی۔ اب جو والد کی درخواست ہے، یہ ڈاکٹر عثمان نام ہے ان کا، اور یہ ایک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، دبئی میں بھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور یہ IT کے شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے درخواست دی 30 اگست کو، اور 30 اگست کو دی جانے والی درخواست میں انہوں نے بتایا کہ یہ خود ڈاکٹر عثمان انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ مینجمنٹ سائنسز اسلام آباد اس کے چیئرمین ہیں، IHMS دبئی متحدہ عرب امارات اس میں CEO ہیں، ڈیجیٹل وسیب IT کمپنی اس کے CEO ہیں، اور 5 جولائی کو تقریباً 2:30 بجے جب یہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں دوستوں کے ساتھ موجود تھے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے گھر وردی اور بغیر وردی مسلح افراد گھس چکے ہیں۔ فوراً گھر پہنچے، باہر بلیک ویگو ڈالا اور ایک دوسرا ڈالا، جبکہ ایک پرائیویٹ کرولا کار موجود تھے، گیٹ پر ماسک لگائے کالے رنگ کی یونیفارم میں مسلح افراد موجود تھے۔ اندر جا کے دیکھا تو اندر بھی مسلح افراد یونیفارم میں، لیڈی اور مزید سول کپڑوں میں ڈرائنگ روم میں صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گھر کی تلاشی لے چکے تھے، موبائل فون، میک بک، لیپ ٹاپ انہوں نے قبضے میں لے لیے تھے، اور بتایا تھا کہ لاہور سے ہم نے آپ کے داماد کو اٹھایا، بچے کا ان سے ٹیلی فونک رابطہ تھا، میں نے گزارش کی کہ میں شریف شہری ہوں، آپ کا گھر میں اس طرح آنا ہرگز مناسب نہیں تھا، آپ کو جو معلومات اور تعاون چاہیے مجھ سے تو میں حاضر ہوں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ سے کچھ چیزیں معلوم کرنی ہے۔ میں ان کو نزدیک اپنے دفتر لے گیا، اور جب میں ان کو اپنے دفتر لے گیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا موبائل ڈیٹا اور سوال جواب ان کے لیے ہم آپ کے بیٹے کو لے جائیں گے، فیضان عثمان جس کو انہوں نے بلایا۔ اس کے بعد یہ بچے کو 2 دن بعد واپس کر دیں گے، یہ انہوں نے بتایا۔ یہ گھر پہ آئے، تلاشی لی، کچھ چیزیں اپنے ساتھ لیں، نزدیک ڈاکٹر عثمان کے دفتر گئے، اور وہاں ان کے بیٹے کو بلایا گیا فیضان عثمان کو، اور کہا گیا کہ اس کا موبائل ڈیٹا اور کچھ چیزیں چیک کرنی ہیں، اس سے کچھ سوالات کرنے، 2 دن بعد بچے کو ہم واپس کر دیں گے، اور بچے کو یہ لے کر چلے گئے۔ یہ مسلح وردی میں تھے، سول کپڑوں میں تھے، کسی ایجنسی کے لوگ لگ رہے تھے، یہ ان کے FIR میں لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے ڈاکٹر عثمان بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ واپس آئے 2 دن کے بعد، 5 جولائی کو یہ ہوا، 2 دن کے بعد یہ واپس آئے، اور انہوں نے ہم سے کچھ مزید معلومات لیں۔ ہم نے بچے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا بچہ 5-6 دن میں واپس آ جائے گا۔ پہلے 2 دن کے لیے لے کر گئے تھے، پھر اس کے بعد کہا 5-6 دن میں واپس آ جائے گا بچہ، اور اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ اب تک واپس نہیں آیا ہے۔ ہم قانون
کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور ہم رجوع کر رہے ہیں FIR کے ذریعے، عدالت بھی جا رہے ہیں، بچے کو بازیاب کروایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے جسٹس بابر ستار صاحب نے سیکٹر کمانڈر ISI ان کے حوالے سے یہ حکم دیا ہے کہ وہ بھی پیش ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ بچے کو بازیاب کروایا جائے۔ اب یہ جو ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں یہ ایک ویڈیو کے ذریعے آئے اور انہوں نے آرمی چیف صاحب سے مخاطب ہو کر اور اس کے علاوہ جنرل ندیم انجم صاحب سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ یہ ایک بہت حب الوطن پاکستانی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میری حب الوطنی پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، میں نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے، میرے بچے کو بازیاب کروانے میں مدد کی جائے۔ جو لوگ آئے تھے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایجنسی کے لوگ تھے، انہوں نے اپنا یہ کیس پیش کیا ہے۔ تو پاکستان میں یہ گزشتہ کچھ دنوں میں بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ گھروں سے اٹھائے گئے ہیں اور اٹھائے جانے کے بعد وہ مہینوں غائب رہے ہیں۔ جیسے ان کا بچہ ہے، یہ 17-18 سال کا بچہ ہے، میٹرک پاس بچہ، تو اس کے کیس میں بھی اور باقی کیسز میں بھی جس نے جو کیا ہے، غلط کیا ہے، اسے عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کا عدالت کے ذریعے احتساب، محاسبہ کیا جائے، تو یہ بہترین سچویشن ہے اور ہونا یہی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔